السلام علیکم ناظرین، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیارے ناظرین، آج کی ویڈیو میں بات کریں گے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ماہ رمضان کا استقبال کیسے کرتے تھے اور اس برکت والے مہینے میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کیا معمول تھا۔ اس لیے ویڈیو کو آخر تک لازمی دیکھیں۔ ناظرین، ماہ رمضان کی آمد ہے، یہ برکتوں والا مہینہ ہے۔ یہ تمام امت مسلمہ کے لیے خالق کائنات کی طرف سے لامحدود نعمتوں اور برکتوں سے بھرا ہوا یہ مہینہ ہم سب کے لیے تحفہ ہے۔ رمضان مبارک خوف خدا، تقوی اور پرہیزگاری، صبر اور عفو و درگزر، استغفار و قناعت اور نفس سے جہاد کا مہینہ ہے۔ یہ مہینہ گناہوں کی مغفرت کے لیے ایک عظیم تحفہ ہے۔ اس مہینے کی عظمت کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ قرآن پاک کا نزول اس بابرکت مہینے میں ہوا۔ اللہ تعالیٰ اس بابرکت مہینے میں کیے جانے والے نیک کاموں کا اجر بہت دگنا کر دیتے ہیں۔ رمضان کا پہلا عشرہ رحمت، دوسرا عشرہ مغفرت اور تیسرا عشرہ جہنم کی آگ سے نجات کا ہے۔ رمضان کی اہمیت کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے فرمایا کہ اگر مجھے آپ کی امت کو جہنم میں جلانا ہوتا تو رمضان کا مہینہ کبھی نہ بناتا۔ ناظرین، آج کی ویڈیو میں آپ کو بتاؤں گی کہ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رمضان کا استقبال کیسے کیا کرتے تھے۔ ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے گا۔ پیارے ناظرین، روایت سے بات ثابت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رجب کے مہینے سے ہی استقبال کی تیاری فرماتے تھے اور ماہ رمضان کا شدت سے انتظار کرتے تھے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رجب کا چاند دیکھتے تو یہ دعا فرماتے کہ اے اللہ، رجب اور شعبان میں ہمارے لیے خیر و برکت عطا فرما اور رمضان تک خیر سے پہنچا۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ سے دعا کرتے، اللہ ہمیں توفیق عطا فرما کہ ہم رمضان کا استقبال اس کے شایان شان اور انتہائی عزت و احترام سے کریں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم شعبان سے رمضان تک تاریخیں یاد رکھتے تھے، کسی دوسرے مہینوں کی یاد نہیں رکھتے تھے۔ ابو داؤد میں ایک اور جگہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سب مہینوں سے زیادہ شعبان کے مہینے میں روزے رکھتے تھے، اور جب رمضان کا مہینہ شروع ہو جاتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا رنگ متغیر ہو جاتا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نمازوں میں اضافہ ہو جاتا۔ جب رمضان کا چاند نظر آتا اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے تھے کہ یہ چاند خیر و برکت والا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خوش آمدید کہہ کر استقبال کرتے۔ جب رمضان کا مہینہ آیا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا کہ تم کس کا استقبال کر رہے ہو اور تمہارا کون استقبال کر رہا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ 3 دفعہ دہرایا۔ اس پر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سوال کیا، یا رسول اللہ، کیا کوئی وحی نازل ہونے والی ہے یا کسی سے جنگ ہونے والی ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، نہیں، ایسی کوئی بات نہیں ہے، تم رمضان کا استقبال کر رہے ہو جس کی پہلی رات میں تمام اہل قبلہ کو معاف کر دیا جاتا ہے، شیاطین کو قید کر دیا جاتا ہے اور جنات کو بھی بند کر دیا جاتا ہے، جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں اور جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، اور پکارنے والا پکارتا ہے کہ اے انسان، نیکی کے طلبگار، آگے بڑھ اور نیکی کر اور گناہوں سے توبہ کر، اور اللہ اپنے بندوں کو معاف کرنے والا اور رحیم ہے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے دعا کی کہ ہلاک ہو جائے وہ شخص جس کو رمضان کا مہینہ ملے اور وہ اپنی بخشش نہ کروا سکے، جس پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، آمین۔ اس دعا سے ہمیں رمضان کی اہمیت کو سمجھنا چاہیے۔ رمضان المبارک میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا معمول تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا آغاز سحری کھانے اور اختتام جلد افطاری سے ہوتا تھا۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سحری کھانے کے بارے میں فرمایا کہ سحری کھایا کرو کیونکہ سحری میں برکت ہے۔ ایک اور جگہ حضرت ابو قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت عمرو بن عاص سے روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہمارے اور اہل کتاب کے روزوں میں سحری کھانے کا فرق ہے۔ رمضان المبارک میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی راتیں اکثر ذکر الہی میں مصروف گزرتی۔ نماز کی اجتماعی صورت تراویح ہے۔
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے رمضان المبارک میں قیام کرنے کی فضیلت کے بارے میں فرمایا کہ جس نے رمضان المبارک کے روزے رکھے اور راتوں کو قیام کیا وہ گناہوں سے اس طرح پاک ہو جاتا ہے جس طرح وہ ماں کے بطن سے ابھی پیدا ہوا ہو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم زکوٰۃ و خیرات کثرت سے کیا کرتے تھے۔ سخاوت کا عالم اس قدر تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے در سے کوئی سوالی خالی نہ جاتا تھا۔ رمضان میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سخاوت باقی مہینوں سے زیادہ ہو جاتی تھی۔ اس مہینے میں نیکیوں کے اجر کو بھی بڑھا دیا جاتا ہے۔ رمضان المبارک میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عبادت میں اضافہ ہو جاتا اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم راتوں کا قیام بڑھا دیتے تھے، اور رمضان المبارک کے آخری 10 دنوں میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اعتکاف کرنے کا معمول تھا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم رمضان المبارک کے آخری 10 دن تک اعتکاف کرتے، یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہو گیا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد آپ کی ازواج مطہرات نے اعتکاف کیا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہر سال رمضان المبارک میں 10 دن اعتکاف فرماتے تھے، اور جس سال آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا وصال ہوا اس سال آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 20 دن اعتکاف کیا۔ ناظرین، ہمیں اللہ تعالیٰ سے دعا گو رہنا چاہیے کہ اپنی زندگی کے ہر آنے والے رمضان کا استقبال کریں اور اس بابرکت مہینے میں اپنے خدا کو راضی کریں۔ امید ہے ناظرین میری آج کی ویڈیو آپ کو بہت پسند آئی ہوگی۔ اگر ویڈیو اچھی لگی ہے تو لائک اور شیئر اور سبسکرائب ضرور کر دیں، اور صدقہ جاریہ کے طور پر دوسروں کے ساتھ بھی شیئر کریں۔ اگر زندگی رہی تو ناظرین ملتے رہیں گے نیکسٹ ویڈیو میں ایک نئے ٹاپک کے ساتھ۔ تب تک اللہ حافظ۔